ذرا تصور کیجئے ایک ایسے ملک کا جو کبھی جنگ کی تباہی سے تقریباً برباد ہو چکا تھا، لیکن آج دنیا کے جدید ترین اور طاقتور ممالک میں شمار ہوتا ہے۔ ایک ایسا ملک جہاں سامسنگ جیسی کمپنیاں پوری دنیا میں مشہور ہیں، جہاں BTS کی موسیقی کے کروڑوں مداح موجود ہیں، اور جہاں کے پاپ اور کے ڈرامہ نے دنیا کے کلچر پر اپنی گہری چھاپ چھوڑی۔ یہی ملک ہے جنوبی ضلع۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر جنوبی کوریا نے اتنی بڑی ترقی کیسے کی؟ یہاں کے لوگوں کی روزمرہ زندگی کیسی ہے؟ کیا واقعی یہاں کی سڑکیں، ٹیکنالوجی اور شہر اتنے ہی جدید ہیں جتنے ہمیں انٹرنیٹ پر نظر آتے ہیں؟ پاکستانیوں کے لیے جنوبی کوریا کا ویزا حاصل کرنا کتنا مشکل ہے؟ یہاں تعلیم، نوکری اور کاروبار کے کیا مواقع موجود ہیں؟ اور اگر آپ اس ملک کا سفر کرنا چاہیں تو کتنے پیسے درکار ہوں گے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم جنوبی کوریا کے صرف خوبصورت شہروں کا سفر نہیں کریں گے، بلکہ اس ملک کی تاریخ، معیشت، ٹیکنالوجی، ثقافت، لوگوں کے طرز زندگی، سیاحت، حیران کن حقائق اور وہ راز بھی جانیں گے جنہوں نے ایک تباہ حال ملک کو دنیا کی بڑی معاشی طاقت بنا دیا۔ تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے، کیونکہ آج ہم نکل رہے ہیں ایک ایسے ملک کے سفر پر جس نے جنگ کی تباہی سے نکل کر پوری دنیا کو حیران کر دیا۔ یہ ہے جنوبی کوریا، اور جنوبی کوریا، جس کا سرکاری نام ریپبلک آف کوریا یعنی جمہوریہ کوریا ہے، مشرقی ایشیا میں واقع ایک خوبصورت اور ترقی یافتہ ملک ہے۔ رقبے کے لحاظ سے یہ ایک نسبتاً چھوٹا ملک ہے، لیکن اس کے باوجود دنیا کی بڑی معاشی طاقتوں میں شامل ہے۔ اس ملک کی آبادی تقریباً 5 کروڑ سے زیادہ ہے، اور اس کا ایک بہت بڑا حصہ شہروں میں آباد ہے۔ جنوبی کوریا جزیرہ نما کوریا کے جنوبی حصے میں واقع ہے، جبکہ اس کے شمال میں شمالی کوریا موجود ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان تقریباً 238 کلومیٹر لمبی سرحد ہے، جسے دنیا کی حساس ترین سرحدوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ جنوبی کوریا کے 3 اطراف سمندر موجود ہیں، جبکہ سمندری راستے سے جاپان اور چین اس کے قریبی ممالک ہیں۔ ملک کا دارالحکومت سیول ہے، جو نہ صرف جنوبی کوریا کا سب سے بڑا شہر ہے، بلکہ دنیا کے جدید ترین اور گنجان آباد شہروں میں بھی شمار ہوتا ہے، اور مقامی کرنسی ساؤتھ کورین ون کہلاتی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جنوبی کوریا کا رقبہ بہت بڑا نہیں، لیکن اس کے شہر، انفراسٹرکچر، ٹیکنالوجی اور صنعتی ترقی اسے ایک عالمی طاقت بناتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جنوبی کوریا کو اکثر ایشین ٹائیگر یعنی ایشیا کا شیر بھی کہا جاتا ہے۔ لیکن ایک وقت ایسا بھی تھا جب یہی ملک شدید غربت اور جنگ کی تباہی کا شکار تھا۔ آخر صرف چند دہائیوں میں اس ملک نے دنیا کو اتنی بڑی معاشی ترقی کیسے دکھائی؟ اس کہانی کو سمجھنے کے لیے ہمیں جنوبی کوریا کے ماضی میں جانا ہوگا۔ جنوبی کوریا کی موجودہ ترقی کو سمجھنے کے لیے اس کی تاریخ کو سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ آج کا یہ جدید ملک کبھی شدید غربت اور جنگ کی تباہی کا شکار تھا۔ دوسری عالمی جنگ کے خاتمے کے بعد کوریا جاپانی قبضے سے آزاد ہوا، لیکن اس کے بعد جزیرہ نما کوریا 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ شمالی حصے میں کمیونسٹ حکومت قائم ہوئی، جبکہ جنوبی حصے میں الگ ریاست وجود میں آئی۔ پھر 1950 میں شمالی کوریا نے جنوبی کوریا پر حملہ کر دیا اور ایک خوفناک جنگ شروع ہو گئی جسے کورین وار کہا جاتا ہے۔ تقریباً 3 سال تک جاری رہنے والی اس جنگ نے شہروں، صنعتوں اور انفراسٹرکچر کو شدید نقصان پہنچایا اور لاکھوں لوگ متاثر ہوئے۔ 1953 میں جنگ بندی تو ہو گئی، لیکن دونوں ممالک کے درمیان مستقل امن معاہدہ نہیں ہوا۔ اسی لیے آج بھی جنوبی اور شمالی کوریا کے درمیان کشیدگی موجود ہے۔ جنگ کے بعد جنوبی کوریا کے پاس وسائل بہت کم تھے، اور ملک کو غربت، بے روزگاری اور تباہ شدہ انفراسٹرکچر جیسے بڑے مسائل کا سامنا تھا۔ لیکن یہاں سے جنوبی کوریا کی اصل کہانی شروع ہوتی ہے۔ حکومت نے تعلیم، صنعت، ٹیکنالوجی اور برآمدات پر بھرپور توجہ دی۔ بڑی کمپنیوں کو عالمی منڈی میں جانے کے مواقع دیے، اور لوگوں نے بھی سخت محنت کے ذریعے ملک کی تعمیر میں حصہ لیا۔ چند دہائیوں کے اندر جنوبی کوریا نے ایسی معاشی ترقی حاصل کی جسے دنیا میں ایک حیران کن کامیابی سمجھا جاتا ہے۔ یہی وہ سفر تھا جس نے ایک جنگ زدہ ملک کو آج کے جدید جنوبی کوریا میں تبدیل کیا۔ جنوبی کوریا کی اصل خوبصورتی صرف اس کی جدید عمارتوں اور ٹیکنالوجی میں نہیں،
بلکہ یہاں کے لوگوں کے طرز زندگی اور ثقافت میں بھی نظر آتی ہے۔ کورین معاشرے میں وقت کی پابندی، صفائی، محنت اور تعلیم کو بہت اہمیت دی جاتی ہے۔ یہاں کی روزمرہ زندگی کافی تیز رفتار ہے اور خاص طور پر بڑے شہروں میں لوگ اپنے کام اور تعلیم میں بہت مصروف نظر آتے ہیں۔ جنوبی کوریا کی ثقافت میں روایتی اور جدید دونوں رنگ ایک ساتھ دکھائی دیتے ہیں۔ ایک طرف آپ کو قدیم محل، روایتی لباس اور تاریخی عمارتیں نظر آتی ہیں، جبکہ دوسری طرف جدید شاپنگ مالز، کے پاپ، کھیل، ڈرامہ اور جدید طرز زندگی موجود ہے۔ کورین کھانوں میں کمچی سب سے مشہور ہے، جو مختلف طریقے سے تیار کر کے بنایا جاتا ہے، جبکہ بھی دنیا بھر میں مقبول ہو چکا ہے۔ جنوبی کوریا میں خوبصورتی کو بھی بہت اہمیت دی جاتی ہے اور اسی وجہ سے بیوٹی انڈسٹری یہاں ایک بڑی صنعت بن چکی ہے۔ خاص طور پر نوجوانوں میں جلد فیشن اور ظاہری شخصیت کا خیال رکھنے کا رجحان بہت زیادہ ہے۔ یہاں کی ایک دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ کورین معاشرے میں بعض روایتی عقائد آج بھی پائے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر کچھ لوگ رات کو پنکھا چلا کر سونے کے بارے میں ایک پرانے عقیدے پر یقین رکھتے ہیں کہ اس سے نقصان ہو سکتا ہے۔ اگرچہ یہ سائنسی حقیقت نہیں بلکہ ایک مشہور عوامی عقیدہ ہے، لیکن ایسی روایات جنوبی کوریا کی ثقافت کو مزید دلچسپ بنا دیتی ہیں۔ یہی روایتی سوچ اور جدید زندگی کا امتزاج جنوبی کوریا کو دنیا کے دوسرے ممالک سے منفرد بناتا ہے۔ جنوبی کوریا کو اگر ٹیکنالوجی کی دنیا میں ایک طاقتور ملک کہا جائے تو شاید غلط نہیں ہوگا، کیونکہ یہاں جدید ٹیکنالوجی لوگوں کی روزمرہ زندگی کا حصہ بن چکی ہے۔ سامسنگ، ایل جی، ہیونڈائی اور دوسری بڑی کمپنیوں نے جنوبی کوریا کو عالمی ٹیکنالوجی اور صنعتی مارکیٹ میں ایک مضبوط مقام دیا ہے۔ گاڑیاں اور جدید مشینری سے لے کر مصنوعی ذہانت تک، جنوبی کوریا مسلسل نئی ٹیکنالوجی پر سرمایہ کاری کر رہا ہے۔ بڑے شہروں میں تیز رفتار انٹرنیٹ، جدید موبائل نیٹ ورک اور ڈیجیٹل سہولیات عام زندگی کا حصہ ہیں۔ یہاں آپ کو ایسی دکانیں اور ریسٹورنٹس بھی مل جائیں گے جہاں آرڈر دینے سے لے کر ادائیگی تک زیادہ تر کام مشین کے ذریعے کیا جا سکتا ہے۔ کچھ جگہوں پر روبوٹ کھانا پہنچاتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں، جبکہ میٹرو اور ٹرینوں کا نظام اتنا منظم ہے کہ لاکھوں لوگ روزانہ آسانی سے سفر کرتے ہیں۔ جنوبی کوریا کی ترقی کا ایک بڑا راز یہی ہے کہ اس ملک نے صرف موجودہ ٹیکنالوجی استعمال نہیں کی بلکہ خود نئی ٹیکنالوجی بنانے پر بھی توجہ دی۔ یہی وجہ ہے کہ ایک نسبتاً چھوٹا ملک عالمی سطح پر الیکٹرانکس، سیمی کنڈکٹرز اور جدید صنعتوں میں اتنا بڑا کردار ادا کر رہا ہے۔ لیکن جنوبی کوریا کی جدید زندگی کا سب سے حیران کن منظر اس کے شہروں میں نظر آتا ہے، خاص طور پر دارالحکومت سیول میں، جہاں بلند و بالا عمارتیں، روشن سڑکیں، تیز رفتار ٹرانسپورٹ اور جدید انفراسٹرکچر آپ کو ایسا محسوس کراتے ہیں جیسے آپ مستقبل کے کسی شہر میں پہنچ گئے ہوں۔ اگر آپ جنوبی کوریا کی سیر کرنا چاہتے ہیں تو اس سفر کا آغاز عموماً اس کے دارالحکومت سیول سے ہوتا ہے۔ سیول ایک ایسا شہر ہے جہاں قدیم تاریخ اور جدید دنیا ایک ہی جگہ نظر آتی ہے۔ ایک طرف بلند و بالا عمارتیں، جدید شاپنگ مالز، میٹرو اور روشن سڑکیں ہیں، تو دوسری طرف تاریخی محلات، روایتی بازار اور پرانی کورین ثقافت بھی موجود ہے۔ شہر میں سفر کے لیے میٹرو، بس اور ٹرین کا بہترین نظام موجود ہے، جس کی وجہ سے لاکھوں لوگ روزانہ آسانی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچتے ہیں۔ سیول کی مشہور جگہوں میں میونگ دونگ بھی شامل ہے، جہاں شاپنگ، فیشن، کاسمیٹکس اور اسٹریٹ فوڈ کے شوقین افراد بڑی تعداد میں آتے ہیں۔ اسی طرح اینسول ٹاور بھی سیاحوں کے لیے ایک مشہور مقام ہے، جہاں سے شہر کا خوبصورت منظر دیکھا جا سکتا ہے۔ اگر آپ سیول سے آگے جائیں تو بوسان آپ کو ایک بالکل مختلف انداز کا جنوبی کوریا دکھاتا ہے۔ بوسان ملک کا ایک بڑا ساحلی شہر ہے، جہاں ایک طرف سمندر اور دوسری طرف پہاڑ نظر آتے ہیں۔ یہاں خوبصورت ساحل، بازار، تاریخی مقامات اور سمندری ماحول سیاحوں کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ جنوبی کوریا میں قدرتی خوبصورتی بھی کم نہیں، خاص طور پر موسم سرما میں برف سے ڈھکے پہاڑی علاقے ایک شاندار منظر پیش کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جنوبی کوریا صرف کے پاپ اور جدید ٹیکنالوجی کی وجہ سے مشہور نہیں، بلکہ اپنی قدرتی خوبصورتی، تاریخی ورثے، کھانوں اور منفرد شہروں کی وجہ سے بھی دنیا بھر کے
سیاحوں کے لیے ایک دلچسپ منزل بن چکا ہے۔ جنوبی کوریا کو دنیا کے محفوظ اور ترقی یافتہ ممالک میں شمار کیا جاتا ہے، لیکن اس جدید اور کامیاب ملک کی زندگی کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے جس کے بارے میں بہت کم بات کی جاتی ہے۔ یہاں زندگی بہت تیز رفتار ہے اور تعلیم، نوکری اور کامیابی کے لیے مقابلہ انتہائی سخت ہے، خاص طور پر نوجوانوں پر۔ اچھے نمبر حاصل کرنے، اچھی یونیورسٹی میں داخلہ لینے اور پھر بڑی کمپنی میں ملازمت حاصل کرنے کا دباؤ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ خوبصورتی کے معیار بھی یہاں کافی سخت سمجھے جاتے ہیں، اسی وجہ سے بیوٹی انڈسٹری بہت بڑی بن چکی ہے اور پلاسٹک سرجری بھی عام نظر آتی ہے۔ جنوبی کوریا کی ایک اور دلچسپ بات اس کے پرانے عوامی عقائد ہیں۔ مثال کے طور پر کچھ لوگ آج بھی اس خیال کو مانتے ہیں کہ رات بھر پنکھا چلانے سے موت واقع ہو سکتی ہے، حالانکہ اس دعوے کی کوئی سائنسی بنیاد نہیں۔ دوسری طرف جنوبی کوریا کی ٹیکنالوجی اور ترقی کے باوجود یہاں کام کے اوقات، ذہنی دباؤ اور معاشرتی مقابلہ لوگوں کی زندگی کو مشکل بھی بنا سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جنوبی کوریا کو صرف چمکتی ہوئی عمارتوں، کے پاپ اور جدید ٹیکنالوجی سے دیکھنا مکمل تصویر نہیں ہے۔ اس ملک میں ترقی کے ساتھ ایسے سماجی مسائل بھی موجود ہیں جن کا سامنا عام لوگوں کو کرنا پڑتا ہے، لیکن شاید یہی جنوبی کوریا کی سب سے بڑی حقیقت ہے کہ اس نے مشکلات کے باوجود اپنی معیشت، تعلیم، صنعت اور ٹیکنالوجی کو اس مقام تک پہنچایا جہاں آج پوری دنیا اس ملک کو حیرت سے دیکھتی ہے۔ اگر آپ پاکستان سے جنوبی کوریا جانا چاہتے ہیں تو سب سے اہم سوال ویزا کا ہے۔ جنوبی کوریا کا ویزا حاصل کرنا آسان نہیں سمجھا جاتا، خاص طور پر اگر آپ کے پاس مضبوط سفری ریکارڈ اور مالی حیثیت کے ثبوت موجود نہ ہوں۔ سیاحتی ویزا کے لیے عام طور پر پاسپورٹ، مالی دستاویزات، بینک سٹیٹمنٹ اور سفر سے متعلق ضروری کاغذات درکار ہوتے ہیں، جبکہ درخواست دیتے وقت اپنی واپسی کی وجہ اور مالی حیثیت کو واضح کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اگر آپ تعلیم کے لیے جنوبی کوریا جانا چاہتے ہیں تو یہاں مختلف شعبوں میں اعلیٰ تعلیم کے مواقع موجود ہیں، لیکن یونیورسٹی اور پروگرام کے حساب سے فیس مختلف ہوتی ہے۔ رہائش اور روزمرہ اخراجات بھی شہر کے لحاظ سے بدلتے ہیں، جبکہ سیول جیسے بڑے شہر نسبتاً مہنگے ہیں۔ نوکری کے لیے جنوبی کوریا میں ٹیکنالوجی، انجینئرنگ، مینوفیکچرنگ، تعمیرات اور مختلف ہنرمند شعبوں میں مواقع موجود ہو سکتے ہیں، لیکن غیر ملکیوں کے لیے قانونی طور پر کام کرنے کے لیے مناسب اور اجازت ضروری ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ اگر آپ یہاں کام یا تعلیم کے لیے آنا چاہتے ہیں تو کورین لینگویج یعنی کورین زبان سیکھنا آپ کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ روزمرہ زندگی اور بہت سی ملازمتوں میں زبان کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ اس لیے اگر آپ جنوبی کوریا آنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو پہلے اپنی تعلیم، ہنر، مالی حیثیت، زبان اور ویزا کی شرائط کو اچھی طرح سمجھیں، کیونکہ صرف خوبصورت ملک دیکھنے کا خواب کافی نہیں، اس خواب کو حقیقت بنانے کے لیے صحیح تیاری بھی ضروری ہے۔ تو دوستوں، یہ تھا ہمارا جنوبی کوریا کا شاندار سفر، ایک ایسا ملک جو کبھی جنگ کی تباہی اور غربت سے گزر رہا تھا، لیکن آج اپنی محنت، تعلیم، ٹیکنالوجی اور صنعت کی طاقت سے دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں شامل ہو چکا ہے۔ جنوبی کوریا ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ کسی ملک کی اصل طاقت صرف اس کے قدرتی وسائل نہیں ہوتے، بلکہ اس کے لوگ، ان کی تعلیم، محنت، نظم و ضبط اور مستقبل کے لیے 10% کسی قوم کی تقدیر بدل سکتے ہیں۔ آج یہی ملک کے پاپ، کے ڈرامہ اور اپنی جدید ٹیکنالوجی کی وجہ سے پوری دنیا میں پہچانا جاتا ہے، لیکن جنوبی کوریا صرف روشن عمارتوں اور کامیابی کی کہانی نہیں، بلکہ یہاں مقابلہ، دباؤ اور کئی سماجی مسائل بھی موجود ہیں۔ اگر آپ کو آج کی یہ معلوماتی اور دلچسپ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور، اپنی رائے کامنٹ میں ہمیں بتائیں کہ جنوبی کوریا کے بارے میں آپ کو سب سے زیادہ حیران کن بات کون سی لگی، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آوارہ سہیل ولاگز کو سبسکرائب ضرور